السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ حضرات کے لیے یہ قصہ بہت ہی خاص ہے، اس لیے آپ حضرات ویڈیو کو ذرا سی بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ چلیے قصہ شروع کرتے ہیں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کا دل اندر سے بہت زیادہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ خوشی کا فارمولہ تلاش کرنے کے لیے بادشاہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، لیکن پھر بھی انہیں خوشی کا فارمولہ نہیں ملا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے دانشوروں اور سیانوں سے بھی مدد لی، پھر بھی انہیں خوشی کا فارمولہ نہیں ملا۔ ایک روز وہ جب پہاڑ پر گیا تو انہیں ایک درویش نظر آیا۔ اس درویش کا روزانہ کا جو کام تھا وہ صرف دو تھے، ایک سورج نکلتا تو انہیں دیکھتا اور سورج ڈوبتا تو انہیں دیکھتا۔ روزانہ کا یہی معمول تھا، ان دو کاموں کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اور جب درویش کو بھوک لگتی تو وہ درختوں کے پھل توڑ کر اپنی بھوک کو مٹا لیتا، اور جب پیاس لگتی تو نہروں اور جھرنوں کا پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھاتا۔ اور رہنے کے لیے ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی، اس ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی برائے نام کی تھی، سمجھیے وہ بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ اور اوڑھنے کے لیے اور بچھانے کے لیے ان کے پاس صرف دو چادر تھے، ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے جب اس درویش کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تم اتنے زیادہ کیسے خوش رہتے ہو؟ اس خوشی کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو درویش کہنے لگا بادشاہ سے کہ یہ خوشی کا جو فارمولہ ہے اور میں کیوں خوش رہتا ہوں، میں اس کو آپ کو یہاں پہ نہیں بتاؤں گا، مجھے آپ اپنے محل میں لے چلیے، وہاں پر جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس خوشی کے پیچھے راز کیا ہے، یہ خوشی ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے اس درویش کو اپنے گھوڑے پر بیٹھایا اور بیٹھا کر محل میں لایا۔ درویش جیسے ہی محل میں جاتا ہے، جاتے ہی فوراً کہتا ہے کہ ایک ضرورت مند کو بلایا جائے۔ ضرورت مند حاضر ہوتے ہیں، اس کے بعد درویش بادشاہ کے کان میں چپکے سے کچھ کہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس ضرورت مند کو یہ اختیار دیا کہ تم میری سلطنت میں، میری جائیداد میں، یہاں سے تم جتنا گول دائرہ بنا لوگے اتنی زمینیں تمہاری ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ جس جگہ سے تم دوڑنا شروع کرو گے اسی جگہ سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں حاضر ہونا ہے۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو جہاں تک تم میری سلطنت میں، میری جائیداد میں دوڑو گے وہ ساری زمینیں تمہاری ہو جائے گی۔ ضرورت مند یہ سنا تو خوش ہو گیا اور وہ ضرورت مند تیار ہو گیا۔ پھر کیا ہونا تھا کہ ایک لکیر کھینچی گئی، درباری کرسی لے کر بیٹھ گئے، بادشاہ بھی کرسی پر بیٹھ گئے اور وہ درویش بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر ان کے بعد جو لکیر کھینچی تھی اس لکیر پر اس ضرورت مند کو کھڑا کر دیا اور ایک رومال گرایا گیا۔ جیسے ہی رومال گرتا ہے وہ ضرورت مند دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ضرورت مند اپنے دماغ میں ایک پلان بنایا تھا۔ انہوں نے دوڑ کا دو حصہ کر رکھا تھا، انہوں نے دوڑ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ مجھے صبح سے لے کر دوپہر تک وہاں تک جانا ہے، اور وہاں پہ جانے کے بعد پھر مجھے لوٹ کر سورج غروب ہونے سے پہلے اس جگہ پہ چلے جانا ہے جہاں سے میں نے دوڑ شروع کی تھی۔ تو بہرحال جیسے ہی دوڑا، خوب دوڑا، دوڑنے کے بعد دوپہر میں وہ انہوں نے 400 ایکڑ زمین اپنے حوالے کر لی تھی۔ تو وہاں پہ جانے کے بعد اس ضرورت مند کے ذہن میں لالچ آ گئی کہ اگر میں تھوڑا سا اور دوڑ کو اسپیڈ کرتا ہوں اور تیزی سے دوڑتا ہوں تو 100 ایکڑ زمین اور میرے نام ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس غلط فہمی میں وہ دوڑنا شروع کیا، خوب دوڑا۔ جب یہ ضرورت مند نے دیکھا کہ سورج واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے
تو انہوں نے سوچا کہ میں اس جگہ پہ لوٹوں جہاں سے میں نے دوڑنا شروع کیا تھا اور تیزی سے دوڑوں۔ حالانکہ ضرورت مند اگر دوڑتا تو اس جگہ پر، اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا جہاں سے انہوں نے دوڑ شروع کی تھی۔ ان کے پاس تو اب صرف دو ہی آپشن رہ گئے تھے، ایک تو کہ اپنے دوڑ کو بند کر دیتا اور ہار مان کر چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آتا، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تاور توڑ جی جان لگا کے اسپیڈ سے دوڑتا اور اس جگہ پہ پہنچ کے وہ ساری زمینیں اپنے نام کروا لیتا۔ تو انہوں نے دوسرا آپشن چوز کیا اور وہاں سے فوراً تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ اتنا تیزی انہوں نے دوڑا کہ ان کا سانس پھولنے لگا، ان کا پھیپڑا پھٹ گیا، اس ضرورت مند کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ وہ دوڑتے دوڑتے اس جگہ پہ پہنچ تو گیا، وہاں پہنچ کر وہ ضرورت مند ایک لمبی ہچکی لیتا ہے۔ ہچکی لینے کے بعد ان کی سانسیں رک جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے زمین تو جیت لی تھی پر زندگی ہار گیا۔ اس کے بعد وہ درویش اپنے کرسی پہ سے اٹھ کے وہ شخص کے پاس حاضر ہوتا ہے جو مر کے زمین پر گرا ہوا تھا، اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی آنکھیں بند کرتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس رہنے کے لیے ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہے جو برائے نام کی ہے، اور اوڑھنے بچھانے کے لیے صرف 2 چادر ہے، اور مجھے جب بھوک لگتی ہے تو میں درختوں سے پھل توڑ کے کھاتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو جھرنے اور نہروں کا پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھاتا ہوں۔ لیکن یہ شخص جو زمین پر پڑا ہے، ان کے پاس ایک شاندار مکان تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے دال تھے، اناج تھا، اور ان کے پاس بیوی تھی، بچے تھے۔ یہ مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا، یہ میرے سے زیادہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن انہوں نے لالچ کی بنا پر یہ اپنا جان گنوا بیٹھا۔ اگر یہ شخص اتنے ہی میں خوش رہتا تو ان کی باڈی زمین پر نہ پڑی ہوتی، ان کا انتقال نہ ہوتا۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کے گھوڑوں پہ سے اترنا پڑے گا، آپ کو لالچ کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ خوش رہ سکتے ہیں، چونکہ کبھی بھی لالچ اور خوشی اکٹھے جمع نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خوشی چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں خوشحالی آئے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دل و دماغ سے لالچ کو ہٹا دیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ خوشیاں آپ کے خود بخود گھر ہو جائے گی۔ تو بادشاہ سلامت نے جیسے ہی یہ بات سنی، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے عہد کر لیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میرے دل و دماغ میں لالچ نہیں رہے گا۔ تو پھر کیا ہونا تھا کہ بادشاہ کو خوشی کا فارمولہ مل گیا اور وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ امید ہے کہ ہم سبوں کو بھی خوش رہنے کا فارمولہ مل گیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔